شرف النساء بیگم ناظم لاہور نواب عبدالصمد خان کی دوسری بیوی اور اس کے دوسرے فرزند نواب عبداللہ خان کی والدہ تھیں۔ نواب صاحب کی پہلی بیوی بیگم جان نے محلہ بیگم پورہ کی بنیاد رکھی۔ بیگم شرف النساء متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار خاتون تھی۔ خداداد صلاحیتیں اس کے وقار میں مزید اضافہ کر چکی تھیں۔ تلوار زنی میں وہ مردوں کو پیچھے چھوڑتی تھی۔ ان کا مقبرہ اور تزئین کاری، ان کی شاندار انجینئرنگ، ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کا غماز ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں تعمیر کرایا۔ اگر انہیں مغلوں کی آخری انجینئر خاتون کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ دونوں بیگمات الگ الگ محلوں میں مقیم تھیں۔ اپنے محل کے ایک گوشے میں شرف النساء بیگم نے خواتین کو درس و تدریس کا سلسلہ جاری کر رکھا تھا۔ وہ موت کو یاد رکھنے کے لیے خاص ترغیب دیتی اور مرنے سے قبل اپنا مقبرہ تیار کرنا اسی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ نواب زکریہ خان بیگم جان کا چہیتا اور عبدالصمد خان کا لاڈلا بیٹا تھا۔ زکریہ خان کو بھی لاہور کا ناظم بننے کا شرف حاصل ہوا۔ عبدالصمد خان اور نواب کا زکریہ خان کے تانے بانے بیگم شرف النساء سے کچھ اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ ان کا احوال بیان کیے بنا معاملہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ بندہ بیراگی ایک سکھ سردار جو ظلم و بربریت میں ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھی پیچھے چھوڑتا ہے، اس کا ذکر بھی آپ کو انہی کی داستان میں ملے گا۔ شرف النساء بیگم سلطنت کے معاملات میں عبدالصمد خان کی معاون رہیں۔ ان کے مشوروں سے نواب عبدالصمد خان نے شاندار فتوحات اپنے نام کی۔ جی ٹی روڈ انجینئرنگ یونیورسٹی سے ملحق علاقہ بیگم پورہ مغلیہ دور کی عمارتوں اور نامی گرامی ہستیوں کی آماج گاہ، میرے بچپن کی بہت سی یادیں اس علاقے سے وابستہ ہیں، کیونکہ میرے تایا جان کا گھر بیگم پورہ میں تھا اور میں اکثر ان کے ہاں جاتا رہتا۔ کھیل کود کے دوران ہم بچے اکثر مغلیہ دور کی عمارتوں، باغات، محلات اور مقابر میں چھپن چھپائی کھیلتے۔ ان دنوں آبادی برائے نام تھی اور یہ عمارتیں گردش دورہ کے باوجود اسی تمطراق سے استادہ تھیں۔ مجھے یاد ہے میں جس عجیب عمارت کو دیکھ کر حیران ہوا تھا وہ بلند و بالا ایک مقبرہ تھا جس پر سروں کے بوٹے بنے ہوئے تھے۔ لحد تک جانے کے لیے سیڑھی استعمال کی جاتی تھی اور جس باغ میں یہ مقبرہ واقع تھا اس کی شادابی اور خوبصورتی دیکھنے لائق تھی۔ ایک تالاب بھی اس باغ کا حصہ تھا۔ میں جب بھی کوئی مغلیہ دور کی عمارت یا کسی ہستی کی کھوج میں نکلتا ہوں تو مطلوبہ جگہ پہنچ کر گرد و پیش کے مناظر مجھے دل گرفتہ کر دیتے ہیں۔ اس نشست میں میرا ہدف شرف النساء بیگم کا مقبرہ تھا۔ جی ٹی روڈ پر لبے سڑک واقع گلابی باغ کے در و دیوار اسی شان و شوکت سے تادہ ہیں جس کے عقب میں دائی رنگا کا شاندار مقبرہ قسم پرسی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اس سے ملحق علاقہ بیگم پورہ کے نام سے منسوب ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے وہاں سب کچھ بدلا بدلا محسوس کیا۔ حضرت انشا کا بلند اور دیو ہیکل مقبرہ ان کے عقیدت مندوں کے باعث اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے، باقی اکثر یادگار محکمہ آثار قدیمہ کی غفلت یا ملی بھگت کے باعث اپنا وجود کھو چکی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ سکھوں کو مسلمانوں سے خدا واسطے کا بیر تھا، لیکن در حقیقت انہوں نے یہ اکھیڑ پچھاڑ محض اینٹیں حاصل کرنے کے لیے کی۔ یہ سمجھ لیں کہ بیگم پورہ میں انہیں اینٹوں کی کان مل گئی تھی۔ شرف النساء بیگم کا مقبرہ بھی ان سے محفوظ نہ رہا۔ سکھوں کو یہی گمان گزرا کہ اس بلند مقبرے میں ضرور کوئی خزانہ دفن ہے۔ اسی لالچ میں انہوں نے کھدائی شروع کی تو ایک تلوار، قرآن مجید کا نسخہ اور مکین کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہ لگا۔ تلوار اپنے ساتھ لے گئے اور قرآن کے ساتھ نہ جانے انہوں نے کیا سلوک کیا۔ یہ وہی تلوار تھی جو شرف النساء بیگم ہر وقت اپنے پاس رکھتی تھی اور ان کی وصیت کے مطابق ان کی میت کے ساتھ ہی دفن کی گئی۔ بعد میں انگریزوں نے مقبرے کی تعمیر و مرمت کروائی۔ شرف النساء بیگم کا مقبرہ بھی اپنی بلندی اور جسامت کے باعث باقی شہزادیوں کے مقابر سے منفرد ہے۔ یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ لاہور میں مغل دور کی یہ آخری عمارت تھی جسے شرف النساء بیگم نے اپنی زندگی ہی میں تعمیر کروایا تھا۔ یہ مقبرہ بلند چبوترے پر ہے۔ اس سے مغرب کی جانب بیگم پورہ تھی جس کے 10 مغربی دروازے تھے جن کا اب نام و نشان نہیں ملتا۔ ان دنوں پنجاب کا گورنمنٹ ہاؤس بیگم پورہ ہی میں واقع تھا۔ شرف النساء بیگم نواب عبدالصمد خان کی دوسری بیوی تھیں۔ لاہور کا حاکم علی مردان خان فوت ہوا تو اس کی جگہ عبدالصمد خان کو 22 فروری 1713 کو لاہور کا حاکم مقرر کیا
گیا۔ بہادر شاہ اول کی وفات کے بعد اس کے فرزندوں میں جنگ تخت نشینی کے باعث ہوئی، جہاں دار شاہ کی عیش و عشرت اور فرخ میر سے اس کی جنگوں کے سبب بندہ بیراگی کو اپنی پہاڑی پناہ گاہوں سے نکل کر میدانی علاقوں کی تخت و تاراج کرنے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا موقع مل چکا تھا۔ بندہ بیراگی اب پہلے سے زیادہ طاقتور اور خونخوار ہو چکا تھا۔ ساڈھورے کے قریب بیراگی نے قلعہ تعمیر کرایا اور وہاں مقیم ہو گیا۔ عبدالصمد خان نے اپنے فرزند زکریا خان فوجدار جموں اور زین الدین احمد خان فوجدار سرہند کی مدد سے بندہ بیراگی کو کئی مارکوں میں شکست دی۔ قصہ مختصر یہ کہ بندہ بیراگی کا خاتمہ عبدالصمد خان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ محلہ بیگم پورہ نواب عبدالصمد خان کی بیوی بیگم جان ہی کا آباد کیا ہوا ہے۔ اس کے ہر گوشے میں اس خاندان کے محلات، باغات اور شاندار مقبرے تھے، جن کا سلسلہ باغبان پورہ سے چاہ میراں تک پھیلا ہوا تھا۔ بیگم پورہ میں آج بھی اس دور کا ایک محل موجود ہے، جس کی چھت پر بنے حوض میں شہزادیاں غسل کرتی تھیں۔ کئی سو سال گزرنے کے باوجود محل کی وہ چھت اسی تمطراق سے استادہ ہے۔ اس دور کے کاریگروں کو داد دینی پڑتی ہے، جنہوں نے محدود وسائل کے باوجود عمدہ اور پختہ حوض بنایا، جو آج تک نہ ٹپکا نہ اس میں دراڑیں آئیں۔ بندہ بیراگی کا بھی مختصر حال جانتے چلیے۔ بندہ بیراگی 1670 میں لیاقت پنچ کے مقبہ راجوری میں پیدا ہوا۔ اس کا نام لچھمن دیو سنگھ اور باپ کا نام رام دیوتی، جو ڈوگرا راجپوت خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بندہ بیراگی سے سکھ بابا بندہ سنگھ بہادر کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ایک سفاک اور ستمگر انسان تھا۔ عام ڈوگروں کی طرح مسلمانوں کی دشمنی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اس نے نہ صرف مغلوں کی سرکاری فوج سے جنگ کی، بلکہ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی بستی نظر آئی اسے تاراج کر دیا۔ شیوالک کے پہاڑی سلسلے میں بھی اس نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ 26 جولائی 1737 کو عبدالصمد خان اور 1745 میں زکریا خان فوت ہو کر بیگم پورہ ہی میں شرف النساء بیگم کے مقبرے سے متصل تھوڑے ہی فاصلے پر بجانب جنوب کے دفن ہوئے۔ ان دونوں باپ بیٹا نازمان لاہور کے مقبرے راکم نے دیکھے تھے اور اردو ڈائجسٹ کے شمارے میں ان کی تصاویر بھی شائع کی تھی، مگر اس میں اب دونوں مقبرے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے ہیں۔ یہ وہی نواب زکریا خان تھا جن کے جنازے پر اتنے پھول برسائے گئے کہ شہر میں اس وقت پھول نایاب ہو گئے اور کسی قیمت پر نہ ملتے۔